الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 20 تک 3 فرقوں کی وضاحت اور ان کے انجام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد 4 اہم مضامین اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، جن میں سے پہلا مضمون مسئلہ توحید، عقیدہ توحید، جو کہ تمام اعمال کا بنیاد ہے۔ پچھلے درس میں مسئلہ توحید اور اس پہ دلائل کا ذکر ہوا تھا کہ عبادت کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات۔ اس پہ ایک دلیل تھا انفسی، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا، اور زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور بادلوں سے بارش برسا کے اس سے تمہارے لیے پھل کھانے کے لیے۔ جب یہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو کس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کام اللہ کر رہا ہے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں رسالت کا ذکر ہے اور قرآن کی صداقت کا بھی ذکر۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، اگر تم کہتے ہو یہ کسی بندے کا کلام، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی طرح لے آؤ۔ مِن مِّثْلِهِ، ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کے مثل ایک چھوٹی سی سورت لا کے دکھاؤ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امی بندے سے آپ ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے معاونین کو بھی بلاؤ، اپنے معبودین کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک چیلنج کیا گیا، اور یہ پیشگوئی بھی دی کہ قیامت تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات احادیث میں تقریباً 3000 سے اوپر ہیں۔ ان 3000 معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، اور جس کے قسمت میں تھا اس نے تسلیم کر لیا۔ اور میرا بڑا معجزہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی خارق العادت، عادت کے خلاف کوئی ایسا کام کر دکھانا کہ جس سے عام مخلوق عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں، اور کہانت کہتے ہیں۔ تو یہ کئی قسمیں اس کی بنتی ہیں، جو عام عادت کے خلاف جو ہم کوئی دکھا دے، تو یہ جو دکھانے والا یا تو یہ کسی دین کو ماننے والا ہو یا دین کو نہیں ماننے والا۔ اگر دین ماننے والا ہے تو اس میں اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اگر نبوت کا دعویٰ بھی ہے تو اس سے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ دین پہ ہے، عقیدہ توحید پہ ہے، اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے لیکن نبوت کا دعویٰ نہیں، وہ امتی ہونے کا دعویٰ ہے، اس سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، کرامت الاولیاء۔ اور اگر آپ ایسا بندہ ہے کہ جو دین پہ نہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، اگر اس کے منشا کے موافق ہے اسے استدراج کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کے منشے کے خلاف ہے تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ مسیلمۃ الکذاب کے پاس ایک بندہ لایا، اس سے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کو اللہ معجزے بھی دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے اس کی آنکھیں آ جاتی، یہ بندہ ہم نے لایا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، آپ اس کی آنکھ لائے۔ اس نے اوپر سے ہاتھ میں پھیر دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں اہانت، اس کے منشے کے خلاف، اور دعوی نبوت نہیں ہے تو اس کہانت ہو سکتا ہے۔ سحر، جادو، ان چیزوں کے ذریعے بھی لوگ خلاف عادت چیزیں دکھا دیتے۔ تو قرآن مجید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور آج دائمی معجزہ ہے، قیامت تک یہ معجزہ ہے۔ اس کا مثل نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ کوئی لا سکے گا، فصاحت و بلاغت میں اور ہدایت و رہنمائی میں۔ اور یہ اس زمانے کے جو فصحاء بلغاء عرب کے تھے وہ بالکل لاچار ہو۔ سبع معلقہ ایک کتاب ہے، ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، یہ عربی ادب میں ہے۔ معلقہ کا معنی ہے لٹکائے ہو۔ تو دور جاہلیت میں شعراء اپنا کلام بناتے، مختلف قسم کے شاعر ہوتے، وہ اشعار بناتے اور بیت اللہ کے ساتھ لا کے لٹکا دیتے۔ سال میں کوئی دن ہوتا تھا اور بڑے بڑے شعراء آتے تھے، ان کو چیک کرتے تھے، باقاعدہ پوزیشنیں دی جاتی تھی کہ اس سال پہلا نمبر فلاں نے لیا، دوسرا فلاں نے، تیسرا فلاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ لکھوا کے کہا کہ اس کو بھی لٹکا دیں بیت اللہ کے ساتھ۔ جب وہ شعراء آئے دیکھ رہے ہیں، جو بڑا شاعر تھا
وہ سورہ کوثر پہ آگے ٹھہرا اور کافی دیر ٹھہرا، تو اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ساتھ لکھا وَاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، اس نے کہا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن کی فصاحت و بلاغت سے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک موقع پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ٹھہرا اور جا کے آگے اپنے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر جا کے کہتا ہے واللہ ان لہذا الکلام حلاوتن وان لہ لطلاۃ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہتا ہے میں جو کلام سن کے آ رہا ہوں اتنا مزیدار اتنا لذیذ کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو خود بنایا تو تم بنا کے دکھاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یقیناً یہ لوگ نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکیں گے، نہ اس سے پہلے اللہ کے کلام جیسا کلام لا سکے اور نہ آئندہ کبھی یہ کلام لا سکیں گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو نا، اس آگ سے ڈرو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے۔ اب یہ کون سے پتھر ہوں گے؟ بعض حضرات مفسرین نے لکھا یہ وہ پتھر ہوں گے دنیا میں جن کے بت بنائے گئے، جن سے تبرک حاصل کی جاتی تھی، جو قبروں پہ رکھے جاتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے لوگ، ایسے پتھروں کو بھی ایندھن بنایا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عام پتھر ہوں گے اور اس میں جہنم کی آگ کی جو شدت ہے وہ بیان کرنا مقصود۔ دنیا کے آگ میں اگر پتھر ڈال دیے جائے تو وہ جلتے نہیں ہیں، لیکن جہنم کی آگ ایسی سخت ہوگی کہ جس طرح لکڑیاں جلتی ہیں اس طرح پتھر بھی اس میں جلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کے آگ کے 70واں حصہ ہے، یعنی دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی جہنم۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ اب ترغیب کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ترغیب، خوشخبری، یہ قرآن کا دستور ہے، جہاں کہیں مومنین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، منکرین کے لیے یا ترغیبہ ان کو ڈرایا جاتا ہے، اور جہاں منکرین کو ڈرایا جاتا ہے وہاں مومنین کو خوشخبری بھی دی جاتی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، اور عمل صالحہ بھی خود نہیں بنایا بلکہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ اعمال بھی ذات کیے۔ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے اور ان باغات کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ محمد میں ہے نہریں، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، شراب کی ہوگی، پانی کی نہر ہوگی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا،
جب کوئی پھل وہاں سے دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، وہ کہیں گے یہ تو پہلے ہم نے کھا لیے، ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ من قبل سے مراد دنیا میں بھی یہ پھل ہم نے دے، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا، یا جنت میں بھی جو پھل آئے گا اس کا ذائقہ بدل یعنی الگ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ظاہراً باطناً، جسمانی گندگی سے روحانی گندگی سے وہ پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، یعنی ان نعمتوں کا ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو بھی نعمت ہو، جو بھی خوشی ہو، اس کے ختم ہونے کا، اس کے زوال کا ڈر لگا رہتا ہے، اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی خوشیاں ہیں، وہ خوشیاں دائمی اور ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں تک رسالت اور صداقت قرآن کا ذکر ہوا۔ آگے قرآن کی جو مثالیں ذکر کی گئی تھی اس پہ لوگوں کے اعتراضات اور اس کا جواب ذکر ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔